السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں گھر میں ہونے والی لڑائیوں کو اور نفرتوں کو دور کرنے کے کچھ بہت اچھی اور بہت کارگر اپائے بتانے والا ہوں، اور ان کو کرنے کے بعد آپ کے گھر میں ہونے والی چھوٹی موٹی لڑائیاں اور نفرتوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ ان اپایوں کو بہت دھیان سے سنیے اور ان وظیفوں کو اور ان اعمال کو آپ کو جس طرح سے بتایا جا رہا ہے اسی طرح سے آپ کریے۔ بہت آسان اور بہت ہی سستے اعمال بتا رہا ہوں جن میں آپ کا زیادہ پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور زیادہ وقت بھی آپ کا خرچ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں ہونے والی جو چھوٹی موٹی لڑائیاں ہیں، جو آپس میں ہونے والی چھوٹی موٹی نفرتوں کا سلسلہ ہے، وہ بند ہو جائے گا۔ آپ کو کرنا یہ ہے، پہلا عمل یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو 1 چمچ لوبان لینا ہے، 1 چمچ رائی لینی ہے اور 1 چمچ گندھک لینی ہے۔ اب ان تینوں کو آپ ایک جگہ کر لیجئے، ایک جگہ ملا لیجئے۔ اس کے بعد آپ ان کو کسی پڑیا میں، اخبار میں یا کاغذ میں باندھ لیجئے۔ باندھنے کے بعد آپ اس پر آیت الکرسی کو 11 مرتبہ پڑھیے اور 11 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیجئے۔ اب جن جن لوگوں کے درمیان میں نفرت ہے یا لڑائی ہے، ان تمام لوگوں کے کمروں میں تھوڑی تھوڑی یہ لوبان اور یہ جو چیزیں آپ نے بنائی ہیں، یہ سب چیزیں آپ تھوڑی تھوڑی کر کے ان کے کمروں میں رکھ دیجئے۔ آپ چپ چاپ ان کے کمروں میں یہ پہنچا دیجئے، دیکھیے گا کچھ دن میں ان کی جو نفرتیں ہیں وہ محبت میں بدل جائیں گی۔ اور دوسرا اپائے یہ بتا رہا ہوں میرے دوستو کہ آپ پیپل کا ایک پتا لے کے آئیں منگل کے دن۔ پیپل کا پتا وہ بالکل ہرا ہونا چاہیے، پیلا نہ ہو، سوکھا نہ ہو اور کہیں سے کٹا پھٹا نہ ہو، بالکل ثابت پتا پیپل کا آپ منگل کے دن توڑ کر لے کے آئیں۔ جو زمین پر پڑا ہوا پتا ہو وہ مت لیجیے گا، آپ کو پیڑ سے توڑنا ہے۔ اب آپ اس پیپل کے پتے کو پانی سے اچھی طرح دھو لیجئے اور اس پر 11 مرتبہ آپ محمد لکھ دیجئے۔ 11 مرتبہ محمد محمد لکھ دیجئے۔ آپ اس نام نامی کے مبارک اثرات اپنے گھر میں دیکھیں گے۔ اس پتے کو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس پتے کو اپنے گھر میں کالا دھاگا باندھ کر اس پتے کو لٹکا دینا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اس نام نامی کی برکت سے آپ کے گھروں میں امن اور سکون ہونے لگے گا، اور آپس میں ہونے والی چھوٹی موٹی جو لڑائیاں اور چھوٹے موٹے نا اتفاقیاں ہیں وہ دور ہو کر آپس میں محبت اور اس کے علاوہ آپ اس پتے کو اپنے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بیگ کیری کرتے ہیں تو آپ اپنے بیگ میں رکھ لیجئے، یا کوئی کتاب وغیرہ آپ کے ساتھ رہتی ہو تو آپ اس کتاب میں یا ڈائری میں اس پتے کو رکھ لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ پر عزت سے دیکھے جائیں گے اور آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی بن جائیں گے۔ اب اس کے بعد دوستو ایک اور آپ کو عمل بتاتا ہوں، ایک اور طریقہ بتاتا ہوں گھر کی لڑائیاں ختم کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر آپ اپنے آپ کو بد نصیب سمجھ رہے ہیں، کم نصیب سمجھ رہے ہیں، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے امیر بن جائیں، آپ کی بھی عزت ہو جائے اور آپ بھی ایک مقام حاصل کر سکیں، تو اپنی خوش نصیبی کو زیادہ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک اور عمل بتا رہا ہوں۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو ایک لال رنگ کا کپڑا لینا ہے، چھوٹا سا لال پھول لینا ہے، ایک لال پھول لے لیجئے، لال مٹھائی کوئی بھی ایک لے لیجئے اور کوئی لال پھل لے لیجئے۔ لال کپڑا لینا ہے، لال مٹھائی لینی ہے، لال پھول لینا ہے اور لال پھل لینا ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ کو لینی ہیں۔ اب لال کپڑے میں باقی جو 3 چیزیں ہیں، لال پھل، لال پھول اور لال مٹھائی، ان کو آپ لال کپڑے میں باندھیے اور کسی مانگنے والے فقیر کو آپ یہ دے دیجئے، اور دیتے وقت یہ کہیے کہ اللہ کے نیک بندے میرے لیے دعا کر دے۔ وہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ آپ یہ پورا سامان اس کو دے دیجئے اللہ کے نام پر، انشاءاللہ آپ کی جو خوش نصیبی ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور آپ بھی دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو خود ہی خوش نصیب سمجھنے لگیں گے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو گھر کی لڑائیوں کو دور کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے۔
ایک اور بھی عمل ہے جس سے آپ اپنے گھر میں خوشحالی کی فضا بنا سکتے ہیں، محبت اور امن کی فضا بنا سکتے ہیں، اور نفرتوں کو دور کر سکتے ہیں، آپسی من مٹاؤ کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر اور بیوی میں لڑائی رہتی ہو یا گھر کے دیگر افراد میں لڑائیاں رہتی ہوں تو آپ اس عمل کو آزمائیے، انشاءاللہ گھر میں سکھ شانتی کی فضا بنے۔ آپ کو تھوڑے سے گیہوں لینے ہیں، 2 چمچ گیہوں لے لیجئے اور ان کو کسی برتن میں رکھ دیجئے، کسی ڈبے میں رکھ دیجئے۔ پھر اس کے اوپر ایک گلاب کا پھول، لال رنگ کا گلاب کا پھول رکھ دیجئے، اور وہ ڈبہ آپ بند کر کے گھر کی چھت پر رکھ دیجئے۔ جدھر سورج ڈوبتا ہے پچھم کی طرف، ادھر آپ اسی دشا میں اور اسی سمت میں آپ اس ڈبے کو رکھ دیجئے۔ یہ ڈبہ وہاں 1 ہفتے تک رکھا رہے گا۔ آپ منگل کو یہ ڈبہ رکھیں گے، اگلے منگل تک یہ ڈبہ وہیں رکھے گا اور کوئی اسے چھوئے گا نہیں۔ جب اگلا منگل آئے تو آپ ڈبہ کھولیے اور اس میں سے وہ پھول نکالیے اور ڈبہ بند کر کے پھر رکھ دیجئے اسی جگہ پر۔ وہ پھول لے کر کے آپ اپنے گھر میں کہیں بھی پھول وہ رکھ دیجئے، الماری میں بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کتاب میں بھی رکھ سکتے ہیں، کسی بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ پھر 1 منگل اور گزرے گا، تیسرے منگل کو آپ ڈبے کو پھر سے کھولیے اور اس میں جو گیہوں ہیں وہ گیہوں لے کر کے آپ چھت پر ڈال دیجئے چڑیوں وغیرہ کے کھانے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ گھر میں محبتوں کی فضا، بھائی چارے کی فضا جو ہے وہ بننی شروع ہو جائے گی اور نفرتیں دور ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور ناظرین، ایک اور عمل سنیے جو آپ کے گھر میں محبتوں کو بڑھانے میں بہت زیادہ کام کرے گا۔ آپ کتوں کو روٹی کھلایا کیجئے، چڑیوں کو دانہ ڈالیے، اور چڑیوں کے لیے، کووں کے لیے آپ دانہ ڈالیے اور پانی کا انتظام رکھیے، اور کتوں کو خاص طور سے روزانہ کوئی نہ کوئی روٹی یا گوشت وغیرہ کھلایا کیجئے۔ آپ کے گھر کی جو نحوست ہے وہ دور ہوگی، گھر میں محبت بڑھے گی۔ اور اس کے علاوہ میرے دوستو، آپ گھر میں محبت بڑھانے کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو بڑ کا پیڑ ہوتا ہے جسے برگد بھی کہتے ہیں، برگد کے 11 پتے توڑ کر لائیے۔ وہ پورے پتے 11 کے 11 پتے صاف ستھرے ہونے چاہیے، کٹے پھٹے نہیں ہوں گے، اور نیچے پڑے ہوئے پتے مت اٹھائیے گا، پیڑ سے توڑ کے لائیے۔ پتوں میں کوئی سوراخ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل صحت مند اور صاف پتے ہوں۔ آپ ان پتوں کو پانی سے اچھی طرح دھو لیجئے، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام، ایک نام آپ ہر پتے پر لکھیے۔ اس طرح آپ 11 نام لکھ لیں گے، ہر پتے پر اللہ کا ایک نام لکھیے۔ یہ نام لکھنے کے لیے آپ کو مشک اور زعفران یہ کالی رنگ کی روشنائی میں ملانا ہے۔ کالے رنگ کی سیاہی لیجئے اور اس میں مشک اور زعفران گھول لیجئے اور تھوڑا سا آب زمزم ملا لیجئے۔ اس کے بعد انار کا قلم لائیے، یعنی انار کی ٹہنی توڑیے اور اس کے ایک حصے کو چاقو سے چھیل کر شارپ اور نوکدار بنا لیجئے، جیسے پین یا پینسل کو آپ بناتے ہیں، اور پھر اس سے آپ پتے پر اللہ کا نام لکھیے۔ ایک پتے پر ایک نام لکھیے۔ اس طرح آپ 11 پتوں پر اللہ کے 11 نام لکھیے، اور پھر کسی ریشمی دھاگے میں ان 11 پتوں کو پرو کر ایک ہار کی شکل دے لیجئے، ہار بنا لیجئے، اور یہ ہار اپنے گھر میں کہیں احتیاط سے لٹکا دیجئے۔ آپ کے گھر میں محبتوں کا سیلاب آ جائے گا، آپ کے گھر کی نحوست دور ہوگی، گھر میں برکت آئے گی، پیسے میں بھی، رزق میں بھی برکت محسوس کریں گے، اور آپسی تعلقات میں بھی آپ برکت اور وسعت محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ وظیفے، آج کی چھوٹے چھوٹے عمل آپ کو پسند آئے ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں محبتوں کو پیدا فرما دے، آپسی دشمنیوں کو، نفرتوں کو دور کر دے، اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بنا دے، میاں اور بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے، بچوں کے دلوں میں اپنے ماں باپ کی محبت اور احترام کا جذبہ پیدا فرما دے، اور ماں باپ کے دلوں میں اپنے اولاد کو صحیح اور اسلامی تربیت کرنے کا جذبہ پیدا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمارے گھروں سے تمام لڑائیوں کو دور کر دے، تمام نحوستوں کو دور کر دے، تمام بد اخلاقیوں کو دور کر دے، تمام گناہوں کو دور کر دے، اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔